ہمیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ اسد قیصر صاحب، سب سے پہلے تو مبارک ہو، آپ اپنی نشست جیت گئے ہیں، اور یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ فری اینڈ فیئر ہو گئے، آپ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے رگ الیکشن ہے۔ اس میں جتنی بھی مطلب پہلے تو اگر کوئی رگنگ ہوتی تھی، ہمیشہ وہ رگنگ رہی ہے، لیکن اتنی کھلی دڑے سے، اتنے جو نا اوپنلی، اتنی جرت اور بہادری سے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اور ابھی جو انٹرسٹنگ ہوئی ہے کہ جو آر او ریزلٹ روک رہے ہیں، اور آر او جو ہے نا اپنی نہیں، یعنی فارم 45 کے باوجود 47 ایشو نہیں کروا رہے، اور جو ایشو کر رہا ہے غلط کروا رہے ہیں۔ یعنی یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دیتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ابھی کس طرح اس جو سچویشن کو جو ہے نا ایکسپلین کریں گے، کہ جب وہ کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ابھی تو اس نے تو ووٹ کو نہیں، ووٹر کو بھی بے عزت کیا۔ اور اسد قیصر صاحب، حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں، اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ آگے چل کے اب ریزلٹس جو آ رہے ہیں ان کا ٹرینڈ تو اندازہ ہو رہا ہے، اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ کیسے آ رہے ہیں، تو آگے چلتے ہوئے آپ کے سامنے راستہ کیا ہے؟ کیا تحریک چلائیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں، ہم اپنے مختلف آپشن ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم قومی حکومت بھی وفاق میں بھی بنائیں گے، پنجاب اور کیبینہ میں بنا رہے ہیں، اور ہم نے آج ابھی ڈیٹیل میٹنگ کی ہے، اس میں ہم نے اپنے جو ہے نا ایک پلان لائے عمل پہ کیا ہے، اور ہم قانونی طور پر بھی جنگ لڑیں گے، اور جو جہاں بھی ہمارے یہ چینج کر ریزلٹس، وہاں جو ہے نا احتجاج بھی ہوگا۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت ملک جو ہے نا اس میں مزید انارکی۔ ٹھیک ہے، اسد قیصر صاحب، اطہر کاظمی عرض کر رہا ہوں، سر یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے یا کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں، اس وقت جو ہے نا آج ابھی ہماری کور کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ ہمارے مختلف آپشن ڈسکس ہوئے ہیں، کل ہم کوئی ڈیسیجن کریں گے، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، یہ جو آزاد کا ریٹ لگائے جا رہے ہیں، ہم نے کیٹیگریکلی یہ جو ان کو پارٹی کے ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں، یہ سارے ووٹ جو ہے نا عمران خان کے ہیں، اور ہم جو ہے نا سب نے یہ ہوا ہے کہ وہ بانی چیئرمین عمران خان کے انسٹرکشن کے مطابق جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی، یہ جو مریم بی بی، اور ابھی جو ہے نا میں نے اسحاق ڈار کو سن رہا تھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ منڈی لگائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو منڈی نہیں لگانے دیں گے، اور یہاں کوئی اس کی لیے۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے سامنے فوری مرحلہ تو شاید آ جائے گا کہ آپ یعنی کم از کم خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو نمبرز بتا رہے ہیں اس میں تو آپ حکومت بنا سکتے ہیں، تو کیا وزیر اعلیٰ کا امیدوار اور اسپیکر کا امیدوار، کیا اس کا تعین خود عمران خان صاحب کریں گے یا کچھ انٹرنلی آپ لوگوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو چونکہ بانی چیئرمین ہیں، ہم ان کی ایڈوائس لائیں گے، ان کی ایڈوائس کے مطابق جو ڈیسیجن ہوگا وہی ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جو اس کی یہ رولز ریگولیشن ہے، پروسیجر ہیں، اس کے مطابق کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی کو بھی جو اعتماد میں لیا جائے گا، اور خان صاحب جو ہے نا اپنی ان کی تو کیا اب تک عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کچھ خبر ملی ہے کہ ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے یا کن مسائل کا سامنا ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے؟ تو کیا وہ مشاورت میں کسی درجے میں شامل ہیں؟ آج تو نہیں ہے، کل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ ہو سکے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب اس کی ایڈوائس لی جا سکے جو سچویشن چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم وفاق میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے، اور ہماری رابطے بھی ہے سب کے ساتھ۔ اسد قیصر صاحب، آپ کی طرف سے ممکنہ وزیر اعظم کا امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ابھی حبیب صاحب بھی بات کریں گے کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کے حوالے سے، کیا باقی جو پارٹیز ہیں وہاں کی ان سے آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی آزاد تو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت تو پڑے گی آپ کو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں۔ نہیں، ہم مختلف آپشن دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا انٹرا پارٹی کا بھی ہم سوچ رہے ہیں، ہم عدالت کا بھی سوچ رہے ہیں، اور مختلف پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہے، لیکن وہ ہم ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں دیا ہے۔